آغاز کرتے ہیں آج کی اس تحقیقی گفتگو کا۔ تصور کریں کہ دنیا کے سب سے خوفناک آمر سے کسی کو معافی کا پیغام ملتا ہے۔ ہاں، اور اسے لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر یہ تحقیق پسند آئے تو دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ معافی ملنے کے بعد سفر کر کے بندہ واپس اپنے ملک پہنچتا ہے اور جہاز سے اترتے ہی پہلا حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی کو فوراً طلاق دو۔ باپ رے! اور مطلب چند ہی گھنٹوں بعد اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ کوئی فلمی داستان نہیں ہے بلکہ صدام حسین کی عراق کی ایک حقیقت ہے۔ تو آج کی اس ڈیپ ڈسکشن میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ جب کسی کے پاس بے پناہ طاقت آ جائے تو کیا وہ انسان اپنے ہی خاندان کے خلاف ایک ہتھیار بن جاتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ طاقت کے نشے میں معافی کا جو مطلب ہے وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ یعنی عام زندگی میں معافی دشمنی ختم کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ ہاں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدام کے ان دامادوں کے ساتھ جو پیش آیا وہ واضح کرتا ہے کہ امریت میں معافی صرف ایک ٹیکٹیکل ٹول ہوتی ہے۔ جب دشمن ملک سے باہر ہو اور اس پر حملہ کرنا مشکل ہو تو اسے قریب لانے کا واحد راستہ سلامتی کا جھانسا دینا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی جنگلی جانور کو اس کے بل سے باہر نکالنے کے لیے دانہ ڈالا جائے۔ بالکل، ایک مکڑی کے جالے کی طرح شکار خود چل کر آتا ہے۔ صحیح۔ ان دامادوں نے بغاوت کی تھی، ملک چھوڑ دیا تھا اور صدام انہیں باہر نکال کر مار نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے انہیں واپس بلایا۔ لیکن پھر طلاق کا حکم کیوں؟ سیدھا قتل بھی تو ہو سکتا تھا۔ اچھا، طلاق کا حکم نہ قتل سے پہلے ان کا خاندان سے رسمی رشتہ توڑنے کے لیے تھا۔ اوہ، اچھا۔ ہاں، یہ صرف مارنے کی بات نہیں تھی بلکہ ایک پیغام دینا تھا۔ یہ دکھانا مقصود تھا کہ جس نے بھی بغاوت کی، چاہے وہ اپنا ہی خون کیوں نہ ہو، اس کی کوئی معافی نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب بعد میں صدام کی بیٹی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کے باپ نے آپ کے شوہروں کا قتل کروایا، تو اس کا جواب انکار میں تھا۔ ایک منٹ رکیں، اگر صدام نے خود حکم نہیں دیا تو پھر کس نے دیا؟ ملک میں اتنی ہمت کس کی تھی؟ اس کا جواب اس کی بیٹی نے خود دیا۔ ان شوہروں کو کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائی نے مارا تھا، صدام کا بڑا بیٹا ادے حسین۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ شخص تو آمریت کی تاریخ کے سب سے خوفناک کرداروں میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عراق میں لوگ صدام سے زیادہ ادے سے ڈرتے تھے۔ بالکل، اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی یا شادی میں گھس کر کسی کو بھی اٹھا لیتا تھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے پاس اپنے نجی ٹارچر چیمبرز تھے جہاں انسانوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ قوانین سے اتنا آزاد تھا کہ اس نے خود کو باپ سے بھی زیادہ طاقتور سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آمریت کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ادئی ایک ایسا ہتھیار بن چکا تھا جس پر کسی کا قابو نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست چلا رہی تھی جو قوانین کی حدود سے بالکل آزاد تھی۔ میرا مطلب ہے وہ حدود کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں میرا دماغ الجھ جاتا ہے۔ صدام حسین جیسا شخص جس کے ایک اشارے پر لوگ قتل ہو جاتے تھے، وہ اپنے ہی بیٹے کے آگے بے بس کیوں تھا؟ ہاں، یہ عجیب لگتا ہے سننے میں۔ بالکل عجیب ہے۔ یہ بات لاجک کے خلاف لگتی ہے کہ ایک مکمل آمر اپنے ہی گھر کے اندر کسی کو اتنی چھوٹ دے دے جیسے خود اپنا ہی ایک فرینکنسٹائن بنا لیا ہو جسے وہ روک نہیں سکتا۔ حقیقت میں ایک آمر کو اپنا نظام چلانے کے لیے ہمیشہ ایک ایسے کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو اخلاقیات کی ہر حد پار کر سکے۔ صدام خود کو ایک باوقار حکمراں دکھانا چاہتا تھا۔ اچھا، تو دکھاوے کے لیے؟ جی، ادے اس نظام کا وہ غیر رسمی ہتھیار تھا جو وہ گندے کام کرتا تھا جو صدام سامنے آ کر نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہی خاندان کے افراد کو قتل کرنا ایک انتہائی گندا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جسے کسی بات کا ڈر نہ ہو۔ اچھا، تو یہ ویسی ہی بات ہو گئی کہ ایک سی ای او اپنے ہاتھ صاف رکھنے کے لیے ایک انتہائی ظالم اور بے رحم فکسر کو کام پر رکھتا ہے جو لوگوں کو دھمکانے اور نکالنے کا کام کرتا ہے۔ صحیح مثال دی آپ نے، وہ بالکل فکسر ہی تھا۔ لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ فکسر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سی ای او خود اس سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک
آف دا بکس ویپن جیسا بن جاتا ہے۔ اگر اس کا کنٹرول چھوٹ جائے تو یہ اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مثال اس صورتحال کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ادے بالکل وہی فکسر تھا۔ صدام اس کی حرکتوں سے پریشان تھا اور اسے معلوم تھا کہ بیٹا خاندان کے اعتماد کو جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ واقعی۔ لیکن اس خوفناک نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ادے کی ضرورت بھی تھی۔ جب نظام کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے اپنے مخالفین کو مارنا ہو تو ایک قانون شکن شخص ہی کام آتا ہے۔ یہ حقیقت میں دل دہلانے والی بات ہے۔ طاقت کے اس کھیل میں خاندان کا اعتماد اور رشتے سب کچھ ایک شمشان گھاٹ بن جاتے ہیں جہاں ہر وقت خوف رہتا ہے۔ اس تحقیقی گفتگو کو ایک آخری سوچ پر چھوڑتے ہیں اپنے سننے والوں کے لیے۔ جی بالکل۔ جب کوئی امیر اپنا اقتدار بچانے اور سب سے گندے کاموں کے لیے کسی بے قابو درندے پر انحصار کرنے لگتا ہے تو اس نظام کا اصل حکمران کون ہوتا ہے؟ وہ امیر جس نے یہ نظام بنایا، یا وہ بے قابو فکسر جو اس نظام کے اندر کسی کے آگے جواب دہ نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو طاقت کے ہر ڈھانچے پر لاگو ہوتا ہے اور اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔